اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک نوجوان نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سے نافرمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پہننے اوڑھنے کو، کھانے پینے کے لیے اور سواری کے لیے بہترین چیزیں موجود رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بظاہر لگتا ایسا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں چھینتا۔ تو وہ اللہ والے مسکرائے اور پوچھا کہ آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ نہیں۔ کیا قرآن کی تلاوت کرتے وقت تمہیں کوئی لذت محسوس ہوتی ہے؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ پھر کہا کہ کیا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہو؟ تمہیں نمازوں کا انتظار رہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا نیکی کرنے کی طرف دھیان جاتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا یہ جو زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادی ہے؟ دل چاہتا ہے کہ اس زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ تب اس بزرگ نے، اللہ والے نے جواب دیا، یہی اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو وہ اپنے نافرمانوں سے چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناظرین نعمتیں عطا فرمائے اور نعمتوں میں دوام عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 107 اور 108 ہے، آیت نمبر 107 اور 108 ہے، جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ نزلاً اور حولاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو نزلا اور حولا پڑھا جائے گا۔ نزلا کے بعد آپ دیکھیں علامت وقفے اندر 107 ہے، آیت نمبر 107 مکمل ہو رہی ہے، اور حولا کے آگے علامت وقف اس کے اندر آپ دیکھیں 108 ہے، تو آیت نمبر 108 مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں دیکھیے، انا ایک کلمہ، الذین دوسرا، آمنو تیسرا، واو چوتھا، عملو پانچواں، الصالحات چھٹا، کانت ساتواں، لا آٹھواں، ہم نواں، جنات 10واں، جنات الفردوس 10واں، نزلہ 11واں، خالدین 12واں، فی 13واں، اور اس کے بعد لا 14واں، یبغونا 15واں، عن 16واں، حولا 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر ایک ناظرین ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ان الذین، ان میں نون پر زبر ہے، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ان الذین پڑھیں گے، آمنوا، و
आमिलू अस्सालिहाती, आमिलू में लाम पर पेश है, इससे अस्सालिहाती के सौद के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ करेंगे। सौद खड़ा ज़बर सौ और सौद अलिफ ज़बर सौ दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। सालिहाती में हा, इसको भी दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। व आमिलु सालिहाती कानत, ये ली है, असल में ली है, लेकिन हम के साथ इस्तेमाल होने की वजह से इसको ला पड़ा गया। लहुम जन्नातु, नून खड़ा ज़बरना, नून अलिफ ज़बरना दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। जन्नातु में ता पर पेश है, इससे अल फिरदौसी के लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। जन्नातुल फिरदौसी, फिरदौसी में रा साकिन माकबल फ़ा के नीचे ज़ेर रा साकिन को बारीक करके पढ़ा जाएगा। फिरदौसी नुज़ुलन, यहाँ वक्फ़ पढ़ेंगे तो नुज़ुला पढ़ेंगे। खालिदीना, खा खड़ा ज़बर खा और खा अलिफ ज़बर खा दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। फ़ी अलैदा हा अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे फ़ीहा, खालिदीन फ़ीहा ला यबगूना, यबगूना में बात साकिन है लेकिन हरफ कलकला है तो आवाज़ लौटती हुई महसूस होनी चाहिए। ला यबगूना, अन अलैदा हा अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे अनहा, हिवलन यहाँ वक्फ़ पढ़ेंगे तो हिवला पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, खालिदीन फ़ीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। इराब लगाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवला। नाज़रीन ये आज का सबक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है अल्लज़ीना, दूसरा अस्सालिहात, तीसरा हम ज़मीर, चौथा जन्नातुल फिरदौस, पाँचवा नुज़ुला खालिदीना छठा, और हा ज़मीर यहाँ पर नंबर 3 आएगा, यहाँ पर भी नंबर 3 आएगा। हा ज़मीर है हिवला और ये है 7वां। कुल यहाँ पर 7 अस्मा मौजूद हैं। और अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो पहला फ़ेल आमनू है और दूसरा है आमिलू, तीसरा है कानत और चौथा है यबगूना। तो कुल 4 अफ़ाल मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं। इन्ना पहला हर्फ है, वाव दूसरा, ली तीसरा, फ़ी चौथा, ला पाँचवा,
ان چھٹا، کل 6 حروف ہیں۔ تو اب ہم سب سے پہلے اسما لکھتے ہیں ناظرین۔ پہلا اسم ہے الذین، اور دوسرا ہے الصالحات، تیسرا ہے ہم ضمیر، ہم اور ہا، اور چوتھا ہے جنات الفردوس، جنات الفردوس، اور پانچواں ہے نزلہ، چھٹا ہے خالدین، اور ساتواں ہے حوالہ۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور افعال، پہلا فعل ہے آمنو، دوسرا فعل ہے عملو، تیسرا فعل ہے کانت، چوتھا ہے یبغونا۔ ناظرین و سامعین، 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا انا ہے، دوسرا ہے واو، تیسرا ہے لی، چوتھا ہے فی، پانچواں ہے لا، اور چھٹا ہے ان۔ 7 اسماء، 4 افعال، 7 اور 4 11 اور 6 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 17 کلمات ہو گئے۔ کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے اسماء کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے الذین۔ الذین اسم موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اور الذین جو ہے جمع مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جنہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور معنی اسم موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد الصالحاتی، صالحات کسے کہتے ہیں؟ صالحات، پہلی بات تو یہ ہے کہ صالحتن کی جمع ہے اور صالحتن فاعلتن کے وزن پر ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ صالحہ کا معنی ہوتا ہے نیک عورت، یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، لیکن بعض اوقات ناظرین یہ یعنی نیکیوں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اعمال صالحہ کہتے ہیں نا کہ اچھے اعمال، تو صالحہ کا معنی تو نیک عورت ہے، لیکن یہاں پر نیکیوں کے معنی میں ہے، تو یہاں پر صالحات جو جمع ہے یہ بھی نیکیوں کے معنی میں ہے، صالحات نیکیاں۔ اور اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلیں ہوتی ہیں، منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ جنات الفردوس، یاد رکھیں ناظرین، جنات جنت کی جمع ہے۔ جنت کا معنی ہوتا ہے ویسے باغ، جنات
जन्नात, बहुत से बागात। अब जन्नत यहाँ पर वो मकाम है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फर्मा बरदारों के लिए तैयार कर रखा है, और जन्नात इसकी जमा है। ठीक है, तो जन्नत एक जन्नत, जन्नात बहुत सी जन्नतें। और इसी तरीके से नाज़रीन अल फिरदौस, ये फिरदौस जो इजाफ़त है नाज़रीन, मुज़ाफ़िले बन रहा है, तो जन्नातुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस वो मकाम, ज़ाहिर है कि जन्नत का एक मकाम नहीं है, बाज़ रिवायत में 7 हैं, बाज़ रिवायत में 8 मकामात हैं, 8 दरजात हैं। तो जन्नतुल फिरदौस जो है, जन्नतुल नईम है, जन्नत अदन है, बहुत से दरजात हैं। तो जन्नतुल फिरदौस जो है ये आम तौर पर आला मकाम कहा जाता है। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि जब अल्लाह ताला की बारगाह में जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। तो जन्नातुल फिरदौस, फिरदौस की जन्नतें। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ईमान वालों के लिए एक जन्नत नहीं है, जन्नत के बहुत से दरजात हैं या बहुत सी जन्नतें हैं। जन्नातुल फिरदौस ये जमा है कि फ़िरदौस की जन्नतें, फ़िरदौस के बागात, यानी यहाँ पर जन्नत का आला मकाम मुराद है। नुज़ुला इसका माना है मेहमान नवाज़ी। अच्छा, जन्नतुल फ़िरदौस आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। नुज़ुला मेहमान नवाज़ी। खालिदीना, खालिद की जमा है, खालिद कहते हैं हमेशा रहने वाला। खालिदून और खालिदीन 2 जमा हैं, हमेशा रहने वाले बहुत से लोग। तो खालिदीना हमेशा रहने वाले। हिवाला, हिवाला का मतलब ये कि जगह बदलना। हिवाला का माना है बदलना या जगह बदलना। अब आ जाइए नाज़रीन अफ़आल की जानिब। आमनू फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना है वो ईमान लाए या वो सब ईमान लाए। आमना युमिनु ईमान, ईमान इसका मज़दर है जो कि आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें अमिलू फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, और इसका माना है उन्होंने काम किए या उन सब ने काम किए। इन दोनों में से करीने के एतबार से कोई माना भी लिया जा सकता है, उन्होंने काम किए या उन सब ने काम किए। अच्छा जी, अमीला यामलू अमल, अमलन इसका मज़दर है जो कि आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अमल। इसके बाद एक कानत फ़ेल माजी मारूफ़ के वज़न पर सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, और ये फ़ेल नाकिस है। फ़ेल नाकिस वो फ़ेल के जिसमें फ़ेल की तमाम खुसूसियात नहीं पाई जाती, कुछ इस्म की भी खुसूसियात पाई जाती हैं। क्योंकि जिस तरह इस्म मुब्तदा और ख़बर बनता है, तो ये फ़ेल अपने इस्म और ख़बर को चाहता है। इसका माना वो था या वो थी या वो है, इनमें से कोई माना भी कर सकते हैं। यबगूना फ़िल मुज़ारे मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, और इसका माना है वो चाहते हैं या वो चाहेंगे। और यहाँ पर लाम अलिफ ला हर्फ नफ़ी आ रहा है। ये लाम अलिफ ला हर्फ नफ़ी फ़िल मुज़ारे पर दाखिल होता है, नफ़ी का माना देता है। ला यबगूना वो नहीं चाहेंगे। अब आ जाइए नाज़रीन हरूफ की जानिब। इन्ना हर्फ तहक़ीक़ है, जुमला इसमें पर दाखिल होता है, कलाम को मुहक्क़क़ करता है, तहक़ीक़ पैदा करता है। इसका माना बेशक या तहक़ीक़। वाव का माना और, ली इल्लत के लिए वास्ते के लिए आता है, इसका माना के लिए वास्ते। फ़ी का माना में, ला का माना नहीं, और अन का माना है से। और आम तौर पर मिन व अन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मिन व अन। नाज़रीन 17 कलिमात में कुल 4 कलिमात हैं जो आम तौर पर उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 जन्नतुल फिरदौस, नंबर 2 आमनू में ईमान, नंबर 3 अमिलू में अमल, नंबर 4 अन में मिनवान। आइए हुरूफ को आपस में मिलाकर कलिमा, कलिमात को आपस में मिलाकर जुमला, कलाम या आयत कैसे बना करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएँ। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, लाम ज़बर ला, ज़ालिया ज़ेर दी, नून ज़बर ना, इन्नल्लज़ीना, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, नून वाव पेश नू, आमनू, वाव ज़बर वा, ऐन ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, लाम स्वाद पेश लुस, स्वाद खड़ा ज़बर सौ या स्वाद अलिफ ज़बर सौ, लाम ज़िल्ली, हा खड़ा ज़बर हा या हा अलिफ ज़बर हा, ता ज़ेर ती, व अमिलुस्सॉलिहाती, काफ अलिफ ज़बर का, नून ता ज़बर नत, कानत, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, जीम नून ज़बर जन, नून खड़ा ज़बर ना या नून अलिफ ज़बर ना, ता लाम पेश तुल, फा रा ज़ेर फिर, दाल वाव ज़बर दौ, सीन ज़ेर सी, जन्नातुल फिरदौसी, नून पेश नू, जा पेश जू, लाम दो ज़बर लन, नुज़ुलन, यहाँ वक़्फ़ पढ़ेंगे तो नुज़ुला पढ़ेंगे। खा खड़ा ज़बर खा या खा अलिफ ज़बर खा, लाम ज़िल्ली, दाल या ज़ेर दी, नून ज़बर ना, खालिदीना, फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा, फ़ीहा, लाम अलिफ ज़बर ला, या बा ज़बर यब, गैन वाव पेश गू, नून ज़बर ना, ला यबगूना, ऐन नून ज़बर अन, हा अलिफ ज़बर हा, अनहा, हा ज़ेर ही, वाव ज़बर वा, लाम दो ज़बर लन, हिवलन, यहाँ वक़्फ़ पढ़ेंगे तो हिवला पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं तिलावत की जानिब। सबसे पहले हम तिलावत करेंगे, तरतील के साथ समाअत फरमाइए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ اب ناظرین ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ و لفظ ترجمے کی جانب۔ انا تحقیق، الذین وہ لوگ، آمنو وہ ایمان لائے، وا اور عملو انہوں نے کام کیے، الصالحاتی اچھے، کانت ہے لا واسطے، ہم ان، جناتو باغوں، الفردوس فردوس کے، نزلا مہمانی، خالدینہ وہ ہمیشہ رہیں گے، فی میں ہا اس، ہا ضمیر جنات الفردوس کی طرف لوٹ رہی ہے، لا یبغون وہ نہیں چاہیں گے، ان سے ہا ان یعنی جنت الفردوس سے، حولا جگہ بدلنا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے فردوس کی جنتوں کی مہمانی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ اس جگہ کو تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم آیت نمبر 102 سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ پہلے تو یہ فرمایا ناظرین کہ کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ آپ کہیے کہ کیا ہم تم کو یہ خبر دیں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ کام کن لوگوں کے ہیں؟ آیت نمبر 104 میں یہی وہ لوگ ہیں جن کی تمام مساعی دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 105 میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس سے ملاقات کے ساتھ کفر کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اور آیت نمبر 106 میں کہ ان کی سزا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا۔ ناظرین جب وزن کی بات آئی تھی نا، جو کہ آیت نمبر آپ دیکھیں کہ 105 میں ہے، تو اس میں ایک حدیث ہم نے بیان کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن ایک بڑا موٹا شخص آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر یہی آیت کریمہ پڑھی، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ تو اس کا مطلب یہ ناظرین کہ قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن میزان میں ان کی کسی نیکی کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ یعنی زیادہ کھانا
یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کریمہ بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ تم زیادہ مقدار میں کھانے پینے سے احتراز کرو، کیونکہ بسیار خوری جسم کو فاسد کرتی ہے اور بزدلی پیدا کرتی ہے، اس سے نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ تم کھانے پینے میں درمیانہ روی کو اختیار کرو، کیونکہ اس سے جسم کی زیادہ اصلاح ہوگی اور اس سے تم اسراف سے بچے رہو گے، اور بے شک اللہ موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین و سامعین، یہ حدیث پاک، اس میں اور بھی احادیث کریمہ ہیں، انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے، یہ چیزیں ناظرین، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، اور آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبان سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے فردوس کی جنتوں کی مہمانی ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ اس جگہ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح حال سے؟ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی سنائیے۔ ہاں سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ تاندلیاں والا سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو ناظرین اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں
اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.